الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. گرامی قدر حضرات و خواتین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سلسلے وار اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اس باب تک پہنچ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے کا بیان ہے، اللہ کی خشیت کا بیان ہے. اس میں 2 آیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے. آج یہ تیسری آیت سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے، جس میں شیخ الاسلام نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی وہی تعمیر کرتے ہیں. تعمیر اس کو آباد کرنا بھی کہتے ہیں، بنانا، آباد کرنا. یہ تعمیر حسی بھی ہوتی ہے اور تعمیر معنوی بھی ہوتی ہے. تعمیر حسی یعنی مٹیریل سے، مادے سے اسے بنا دینا، تعمیر کر دینا، ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ جوڑ کر کے یا کسی اور مادے سے اسے محسوس طریقے سے عمارت کھڑی کر دینا، یہ ہے تعمیر حسی. اور تعمیر معنوی وہ ہے جو اس آیت میں ذکر ہے کہ وہی حقیقی تعمیر ہے. مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، اللہ کی توحید سے آباد کرنا، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے آباد کرنا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے آباد کرنا، یہ اس کی معنوی تعمیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو حقیقی طور پر وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، دل سے یقین رکھتے ہیں، زبان سے اس کا اعلان کرتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، عقیدے کا ذکر ہے. اس کے بعد فرمایا: وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب یہاں اعمال کا ذکر ہے، یعنی جو عقیدہ اور عمل جن کا دونوں درست ہوتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کا، واجبات کا، ارکان کا، فرائض کا، اس سے پہلے کی شرطوں کا، طہارت کا، ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ سب سے اہم ان کے یہاں خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے. ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت کو پہچان کر، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو پہچان کر وہ اللہ سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کی خشیت والے اور خوف والے ہوتے ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا من المہتدین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہے. عسا عام طور پر امید اور توقع ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب عسا کہا جائے تو یہ واجب اور لازمی ہوتا ہے،
یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ توقع ہے، امید ہے، بلکہ یقینی ہے کہ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. یعنی جو لوگ علمی طور پر اور عملی طور پر کمال حاصل کر لیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں، تو یہ ایمان علمی چیز ہے. اور صلاۃ اور زکوٰۃ یعنی بدنی عبادت اور مالی عبادت اور ساری عبادت اور اطاعت میں عملی طور پر کر کے دکھا دیں تو یہ عملی کمال ہے. تو علمی اور عملی کمالات سے جو لوگ لیس ہو جائیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت رکھیں اور اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اور کسی اور کی خشیت نہ رکھیں، کسی اور کی تعظیم، اللہ سے جب کسی اور کا معاملہ ٹکرائے تو ظاہر بات ہے چونکہ اللہ کا خوف سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سب سے آگے رہیں، تو یہی لوگ ہدایت یاب ہیں. خوف کا مسئلہ بعض لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور جو طبعی اور جبلی خوف ہوتا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں داخل ہے. نہیں، طبعی اور جبلی خوف جو پایا جاتا ہے، اندھیرے سے کوئی ڈر رہا ہے، کوئی سانپ سے بچھو سے ڈر رہا ہے، کوئی اور، تو یہ طبعی جو خوف ہے اس کا اس سے ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے. لیکن جو خوف ہم اختیار کرتے ہیں، جو خوف ہم اختیار کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو پہچان کر کے اور اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے لیے جھکے رہتے ہیں، تو وہ خوف اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ خشیت اور خوف جو تعظیم اور عبادت اور اطاعت کے ساتھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بنیادوں میں سے ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور شرک کے ساتھ کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اصل اسلامی عمارت کی، مسجد کی اصل آبادی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اطاعت کے ذریعے سے اسے آباد کیا جائے. تو آج کے درس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم آگے اگلی احادیث جو شیخ نے ذکر کی ہے اس صورت میں انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.